عدو مبین، انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن جو ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان انسان کو ہر وقت برائی کے کاموں میں ابارتا رہتا ہے، برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، دنگے کراتا ہے، فساد کراتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، زنا کرواتا ہے، شراب کرواتا ہے، جو بھی دنیا کے کام ہے وہ سارے کرواتا ہے۔ اب شیطان علم سے کتنی نفرت کرتا ہے، کتب حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ایک ریگستان کے اندر غروب آفتاب کے وقت وہ اپنے سارے چیلوں کو جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں ڈپٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور شام کو ان کی ڈائریاں چیک کرتا ہے، بھائی تم نے کیا کام کیا، وہ تخت لگا کر ریگستان کے اندر بیٹھ جاتا ہے شام غروب آفتاب کے وقت۔ اب اس کے چیلے، اس کے نمائندے باری باری حاضر خدمت ہوتے ہیں، ڈائریاں پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں مقام پر ایک لڑائی کروائی اور اس کے نتیجے میں 2 بندے قتل ہو مر گئے، ٹھیک ہے، تخت میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ۔ دوسرا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے شراب پڑھا، بڑے بڑے طوفان کام وہ پیش کرتے ہیں، وہاں اس کا ایک نمائندہ شیطان کا بڑا کمزور نہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا حضور آج میں نے ایک طالب علم مدرسے کے اندر جا رہا تھا، اس کو برگلایا، اس کا ذہن خراب کیا، اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، اس کو بگا دیا۔ شیطان تخت سے اچھل کر کود کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس سینے سے لگا دیتا ہے۔ باقی جو شیطان جو اس کے چیلے ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ والے کام کروائے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کو مدرسے سے بتایا اور شیطان نے اس کو اتنی عزت دی، اتنی اہمیت دی۔ تو شیطان نے کہا آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میں نے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی، اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایک طالب علم اگر وہ عالم بن جائے تو 1000 شیطانوں پر فارغ ہے۔ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی شیشی اور مسجد کے پائے کھڑا ہو گیا اپنے نمائندوں کے ساتھ، چہروں کے ساتھ۔ اب جو بھی نمازی اندر آ رہا ہے یا جو باہر جا رہا ہے، شیطان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس چھوٹی سی شیشی کے اندر اللہ تعالیٰ اس آسمان کو، زمین کو، اور اس آسمان اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری کائنات کو اس چھوٹی شیشی کے اندر بند کر سکتا ہے؟ شیطان نمازیوں سے سوال کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ چھوٹی سی شیشی اتنی بڑی کائنات کو اس کے اندر اللہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ شیطان چہروں سے کہتا ہے دیکھو اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک کیا، اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ باری باری پوچھتا ہے نمازیوں سے، کوئی کسی طرح کا جواب دیتا ہے، یقین کی کیفیت میں کوئی جواب نہیں دے پایا۔ سب کو شک ہے کہ اتنی چھوٹی شیشی میں اتنی بڑی کائنات کیسے آ سکتی ہے۔ اتنی دیر میں طالب علم مسجد کے اندر آ رہا، طالب علم جو علم کے راستے میں سفر کر رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، شیطان اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم بتاؤ کیا اس چھوٹی سی شیشی کے اندر اللہ رب العزت اس ساری کائنات کو سما سکتا ہے، مٹا سکتا ہے؟ اس طالب علم نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا، اس نے کہا ارے بیوقوف، یہ شیشی تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر سوئی کا جو نوکا ہوتا ہے، جو اس کا سراغ ہوتا ہے، اس کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ رب العزت چاہے تو ساری کائنات کو سما سکتا ہے، مٹا سکتا ہے۔ تو شیطان نے اپنے چہروں سے کہا دیکھا ہے کہ اللہ کی ذات پر اس طالب علم کو، اس عالم کو کتنا یقین ہے کہ اس نے کتنا اطمینان کے ساتھ جواب دیا اور اپنا ایمان محفوظ کر لیا۔ اگر یہ طالب علم جس کو شیطان نے بھگایا تھا، اگر یہ علم میں کامیاب ہو جاتا، عالم بن جاتا، یہ ہزاروں لوگوں کو دین کی طرف لے کے آتا، لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے کے آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف فرما ہوئے، آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان مسجد کے باہر، حدیث میں آتا ہے، کھڑا ہے، بڑا پریشان کھڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کیوں پریشان کھڑا ہے؟ جی مسجد کے اندر ایک بندہ سویا ہوا، اس کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے یا جو سویا ہوا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے؟
کام ہے برگلانا. جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو جا کے برگلا, اس کو بلا بسلا. پریشان کیوں ہے؟ شیطان نے کہا کہ جو بندہ پاس سویا ہوا ہے اس کی وجہ سے پریشان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک کام میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. تیرا کام اچھائی سے برگلا کر برائی کی طرف لے جانا ہے. اب جو بندہ دنیا سے غافل سویا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پریشان ہے. عجیب صورتحال ہے. شیطان نے کہا کہ یہ جو نمازی ہے یہ ان پڑھ ہے, اس کو دین کا اتنا علم نہیں ہے, لیکن جو پاس سویا ہوا ہے وہ عالم دین ہے. میں پریشان اس کی وجہ سے اس لیے ہوں کہ میں اس نمازی کو برگلا کے اس کو نماز بلا دوں, لیکن جو پاس سویا ہوا بندہ ہے مجھے خوف اور ڈر اس کی وجہ سے ہے کہ وہ بندہ جاگ جائے گا, نمازی اس کو جگائے گا کہ میں نماز میں یہ رکن بھول گیا ہوں, وہ اس کو ایجوکیٹ کر دے گا, سکھا دے گا, وہ ہمیشہ کے لیے وہ غلطی اپنی درست کر دے گا. میں اس وجہ سے اس عالم سے پریشان. میرے بھائیوں, علماء جو ہے یہ قوم کا سرمایہ ہے, یہ دین کے محافظ ہیں. ہمارے دین کی جو سرحدیں ہیں ان کے محافظ ہیں, ہمارے ایمان کی جو سرحدیں ہیں ان کے یہ محافظ ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ربانی کا سو جانا, عالم کا سو جانا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے. ایک بندہ جس کو علم نہیں ہے وہ رات پوری عبادت کرتا رہے اور اس کے مقابلے میں ایک عالم دین سو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے عالم کا سو جانا افضل ہے, عالم کی نیند بھی افضل ہے. اس لیے علم جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الدین مرغوم ما فیھا الا ذکر اللہ وما ولا هو عالم ومتعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب مرغوم ہے ماں سوائے چار چیزوں کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کا ذکر, دوسرے اللہ کا ذکر کرنے والے, تیسرے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم, اور چوتھے متعلم جو علم حاصل کرنے والے ہیں. ان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے. ایک عالم کا مقام مرتبہ اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم ربانی کی زیارت کی سو اس نے میری زیارت کی, جس نے عالم ربانی سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, اور جس نے عالم کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لقمہ کھایا اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر لقمہ کھایا, اور جو کسی عالم کے ساتھ بیٹھا گویا وہ میرے ساتھ بیٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس عند العالم ساعتین, کہ جو آدمی عالم کے پاس 2 گھنٹے بیٹھے ہیں او اکل مع لقمتین, یا اس کے ساتھ 2 لقمے کھائے, او سمع منه کلمتین, یا اس سے 2 کلمے سنے, او مشى معه خطوتین, یا اس کے ساتھ 2 قدم چلا, وہ اس طرح ہے اعطاه اللہ تعالی جنتین کل جنت مثل دنیا مرتين. اللہ رب العزت اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا, اور ہر جنت کی وسعت دنیا سے 2 گنا زیادہ. یہ عالم کی شان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے علماء کی شکل کو پہچانا, اور اس شخص کے لیے بدبختی ہے وہ ناکام ہو گیا کہ جس نے علماء کی توہین کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے ایک شہر بنایا ہے, اور اس شہر کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے علماء کی زیارت کی وہ ایسا ہوگا گویا اس نے انبیاء کی زیارت تک حاصل کی. علماء کی زیارت کرنا انبیاء کی زیارت کرنے کے برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان کو بیان کرواتے ہوئے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے یہ میرے وارث ہیں. میرے بھائیوں ذرا عقل کے نافذ ہو, ذرا غور و فکر کرو. آج ہم کسی بڑے کے وڈیرے
وہ کوئی انوکھا کام بھی کر دے پھر بھی ہم اس سے بدتمیزی نہیں کرتے، اس سے تنگ لہجے میں بات نہیں کرتے کہ یہ کسی